ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ سب سے پہلے تو جن پیارے دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کریں، کمنٹ دینا بالکل نہیں بھولیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جن کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں تعلیم کے شعبے میں ایک مضبوط اور پائیدار کردار ہے، جن کی تعلیم اور تحقیق کے میدان میں رائے اور مشورہ پتھر پر لکیر اور ایک مسلمہ اصولی فیصلہ سمجھا اور مانا جاتا ہے، جن کا پاکستان کی بہت کم گنی چنی معزز اور معتبر شخصیات میں نام سر فہرست میں آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر عطاء الرحمٰن کی، جو کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز اور ذہین سائنسدان ہیں۔ آپ نے 1968 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی اور تقریباً 9 سال پڑھانے کے بعد آپ واپس پاکستان آ گئے۔ آپ کی پاکستان سے محب وطنی اور محبت نے آج پاکستان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو مقام عطا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب نے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنس، جس کا HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اینڈ کیمسٹری ایک حصہ ہے، اس کو پاکستان میں قائم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا، جس میں آج تقریباً 600 اسٹوڈنٹ ملکی غیر ملکی PhD کر رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ پاکستان آ کر میں نے یہ ادارہ جو ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، جس کا HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ایک حصہ ہے، اس کو قائم کرنے میں میں نے اپنا کردار ادا کیا، اور یہ الحمدللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا تحقیقی ادارہ بن چکا ہے، جس میں تقریباً 600 اسٹوڈنٹس PhD کر رہے ہیں۔ 100 ایکڑ پہ واقع ہے، کراچی یونیورسٹی کے اندر ہی ہے۔ میں نے ہزاروں بچوں کو PhD کے لیے باہر بھیجا ملک کے اندر، کوئی 11,000 اسٹوڈنٹس کو، ایک بچے پہ 2 سے 3 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، 11,000 بچوں کو باہر بھیجا، اور پھر ان کو واپس بنانے کے لیے ایک نیا سیلری سٹرکچر انٹروڈیوس کیا گیا، ٹینیئر ٹریک سسٹم، جس کے تحت ایک استاد کی سیلری ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 4 گنا زیادہ کر دی گئی، ایک پروفیسر کی سیلری، تاکہ بچے جب میٹرک کریں اور انٹر کر کے نکلیں اور سوچیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ایک تعلیم کی طرف، سائنس کی طرف پیشہ اختیار کریں۔ یہ ادارہ جو ہے یہ یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، یہ WHO سینٹر آف ایکسلنس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے غیر ملکی سائنسدان کام کر رہے ہیں، اطراف میں آپ دیکھ رہی ہیں، کوئی ہمارے ہاں 120 جرمن اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں پڑھنے کے لیے۔ یہ واحد ادارہ ہے تیسری دنیا کا جہاں جرمنی جیسے ایڈوانس ممالک اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کووڈ تو بعد میں آیا، ہم نے پہلے سے سینس کر لیا تھا کہ وائرس جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے کسی وقت بھی دنیا میں، تو پاکستان کا پہلا سینٹر وائرولوجی کا یہاں پہ ہم نے قائم کیا، نیشنل سینٹر فار وائرولوجی، اور اس کو ہم نے چائنا میں جو ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ہے اس کے ساتھ اور ایک جرمن ادارے کے ساتھ مل کے قائم کیا۔ اسی طرح جینومکس کی فیلڈ، جینیٹک انجینئرنگ کی فیلڈ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو میرے پاس کچھ سیونگز تھیں، تو میں نے اپنے والد کے نام سے جمیل الرحمٰن سینٹر فار جینومکس ریسرچ قائم کیا۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب جنرل مشرف کی کابینہ میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور IT اینڈ ٹیلی کام کے بھی انقلابی وزیر رہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہائر ایجوکیشن HEC کا ادارہ بھی آپ ہی نے بنایا تھا، اور آپ اس کے پہلے چیئرمین بھی تھے۔ آپ نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بہت سے ایسے فیصلے اور اقدامات کیے جنہیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں پر مبنی اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں ایک مضبوط تحقیقی کلچر کو قائم کرنے کا سہرا بھی آپ ہی کے سر جاتا ہے۔ یوں تو ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب کے اعزاز میں جتنے بھی قیمتی الفاظ کہے جائیں وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ فخر پاکستان ہیں، آپ کا نام اور کام پاکستان کی شناخت ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو الحمدللہ پاکستان کے 4 سول اعزازات سے نوازا گیا تھا، جس میں
तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और इसके अलावा पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब की तमाम उम्र साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत और खिदमत में गुजरे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब का कभी भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। यही वजह थी, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो, नून लीग की हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, हर दौरे हुकूमत में आपको मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया है। इनकी इसी काबिलियत और खिदमत को देखते हुए चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंट्रल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इदारा डॉक्टर अताउर रहमान साहब के नाम से कायम किया गया है। इसके अलावा मलेशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने भी डॉक्टर अताउर रहमान साहब के नाम से मुख्तलिफ इदारे कायम कर रखे हैं। इतना ही नहीं नाजरीन, डॉक्टर अताउर रहमान साहब की तकरीबन 1200 बैनुल अक़वामी अशाआतें भी मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 300 से ज़्यादा किताबें तो मगरिब में शाया हुई हैं। इन्हीं में से कुछ किताबें जापानीज़ और चाइनीज़ ज़बान में भी तर्जुमा की गई हैं, जिन्हें वहाँ की तर्जगाहों में आज भी पढ़ाया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, मोतबर नाम, नहायत काबिल शख्सियत, जिनके कारनामों को पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। यही वजह थी कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब की सलाहियतों और खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए सर सैयद यूनिवर्सिटी ने इन्हें 2003 में एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा था और 2014 में अताउर रहमान साहब को सर सैयद यूनिवर्सिटी की BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी बनाया गया। नाजरीन, डॉक्टर अताउर रहमान साहब का बैकग्राउंड, इनके लाजवाल काम, इनकी मोतबर शख्सियत, इनकी पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और ख़ासकर तालीमी दर्सगाहों के लिए इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं, जिन्हें दुनिया के हर तालीमी फोरम पर तस्लीम किया जा चुका है। वो मायानाज साइंसदान, जिनकी बात को पूरी दुनिया गौर से सुनती है, जिनके मशवरों पर अमल करके पूरी दुनिया से लोग आज किसी न किसी बड़े मकाम पर पहुंच चुके हैं। वो डॉक्टर अताउर रहमान, जिन्होंने इंटरनेट के जाल को पूरे पाकिस्तान में फैलाया और पाक सेट 1 के नाम से पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट सिस्टम लाए। आइए इस हवाले से मज़ीद डॉक्टर अताउर रहमान साहब क्या कहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। पाकिस्तान में जिस ज़माने में मैं मिनिस्टर था IT और टेलीकॉम का और साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो बहुत तेज़ी से हमने इंटरनेट को फैलाया मुल्क के अंदर। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट हम लेकर आए, पाकसैट 1, जिसके तहत आप हमारे टेलीविज़न स्टेशन भी उससे फ़ायदा उठाते रहे और फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो थी उसको भी एक ट्रांसपॉन्डर दिया गया। इंटरनेट के प्राइसेस कम किए गए। मोबाइल टेलीफोनी जो हर एक के इस वक्त हाथ में है, उस वक्त तकरीबन सिर्फ 2 लाख मोबाइल फ़ोन थे मुल्क में और लोग घबराते थे मोबाइल फ़ोन रखना कि कॉल कोई कर रहा होता था, पैसे आपकी जेब से जाते थे। तो मैंने वो पूरा पॉलिसी बदल दी कि जो कॉल करेगा वो पैसे देगा, ना कि जो कॉल रिसीव करेगा। नतीजतन एक बहुत तेज़ी से धमाका हुआ और आज देखें कि कितने करोड़ों मोबाइल फ़ोन्स पूरे मुल्क के अंदर हैं, बेशतर आबादी के पास। तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आया और सिर्फ 2.5 साल के अंदर। जी नाज़रीन, तो आपने डॉक्टर अताउर रहमान साहब की ज़बानी सुना, उन्होंने इंटरनेट के हवाले से क्या कहा। मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब मोहसिन पाकिस्तान हैं, जिन्होंने तकरीबन 11,000 बच्चों को PhD करने के लिए मुल्क से बाहर भेजा, जिनकी तालीम पर उस वक्त तकरीबन फ़ी स्टूडेंट 2.5 से 3 करोड़ रुपये खर्च आता था। नाज़रीन, यहाँ आपको डॉक्टर अताउर रहमान साहब की काबिलियत के हवाले से एक और बहुत अहम बात बताते चलें कि आपकी इनकलाबी खिदमात के बारे में जब हमारे मुल्क दुश्मन इंडिया को पता चला तो 22 जुलाई 2006 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इनकी काबीना को डॉक्टर अताउर रहमान साहब के पाकिस्तान में इन्हीं इनकलाबी इक़दामात के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई थी और 23 जुलाई 2006 को इंडिया के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन दूसरे दिन कुछ इस तरह से थी: पाक थ्रेट टू इंडियन साइंस,
جس میں واضح ذکر تھا کہ HEC بنا کر ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب نے پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں۔ جی ناظرین، تو انڈیا کے حوالے سے ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب مزید کیا کہہ رہے ہیں، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ تو ایک انقلاب آیا بہت بڑا پاکستان میں، اور یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ ہندوستان پریشان ہو گیا، اور 22 جولائی سن 2006 کو انڈین پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی میرے بارے میں اور میرے پروگرامز کے بارے میں جو پاکستان میں ہو رہے تھے، اور 23 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز جو انڈیا کی جو سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے، اس کی سرخیاں تھیں پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس، جس میں ذکر تھا ہم کیا کر رہے ہیں اور HEC بنا کے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ تو انڈیا نے بھی طے یہ کیا کہ وہ بھی پاکستان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور پھر انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا پھر بنائی، اور انہی طرح پروگرام جو ہم نے شروع کیے تھے وہ اپنائے۔ تو ایک جو اس کے نتیجے میں جو پاکستان سن 2000 میں ہم ریسرچ آؤٹ پٹ جو تھے، ہم پر کیپٹا پر 10 ملین پاپولیشن ہم انڈیا سے 400% پیچھے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ پورا انقلاب شروع ہوا تو ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور 2018 میں ہم نے اوورٹیک کیا انڈیا کو پر کیپٹا پاپولیشن کے سامنے رکھتے ہوئے۔ ایکچوئل نمبرز میں تو ابھی بھی 5-6 گنا پیچھے ہیں، لیکن اس وقت ہم 25-30 گنا پیچھے تھے۔ تو اب جو ہے اینڈ وی اوور ٹک انڈیا، ہم نے انڈیا سے اب ہمارے جو ریسرچ پبلیکیشنس ہیں وہ زیادہ ہیں پر 10 ملین پاپولیشن۔ اب ہماری 20 سے 22 ہزار پبلیکیشنز آ رہی ہیں سالانہ بین الاقوامی جرنلز میں، جبکہ اس وقت تقریباً صرف 400 پبلیکیشنز تھیں پاکستان کی بین الاقوامی جرنل میں۔ ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ یہ ناظرین، تو یہاں آپ نے خود سنا کہ کس طرح ہمارا ملک دشمن انڈیا ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب کے کاموں اور ان کی خدمات سے گھبرا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا اور قیمتی نام، جن کے کارناموں کو سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب کے بارے میں اتنا سب کچھ بتانے کا مقصد ہمارا آپ کو صرف اور صرف یہ ہے کہ جس قابل شخصیت کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، ان کی بات کی گواہی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ پھر ناظرین، کیسے ممکن ہے کہ کچھ مٹھی بھر عناصر مفاد پرست کرپٹ مافیا ان کی بات سے انکار کر جائے، کیونکہ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب کا مقصد حقائق اور سچ کے مکمل مفاد میں تھا۔ جی ناظرین، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ میں نے 26 فروری 2023 کے پروگرام میں سر سید یونیورسٹی انبوبا اور AIT کے متعلق ہوش ربا بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں پر سر سید یونیورسٹی کی موجودہ مینجمنٹ پر کرپشن کے حوالے سے کچھ سوال اٹھائے تھے، جس میں ایک بہت اہم سوال ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب کے BOG سے استعفیٰ دینے کا بھی تھا کہ انہوں نے سر سید یونیورسٹی کی BOG یعنی بورڈ آف گورنر سے استعفیٰ کن وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے استعفیٰ میں کس خدشات اور خطرات کا ذکر کیا تھا۔ ان تمام حقائق سے جلد پردہ اٹھائیں گے، وہ تمام تفصیلات، مکمل دستاویزات اور استعفے میں لکھے گئے ایک ایک نقطے سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے کہ بدعنوان اور نااہل کرپٹ عناصر نے کس طرح سر سید یونیورسٹی کو تباہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا بالکل نہ بھولیے گا بہت جلد افق نیوز نیٹ ورک پر۔ اس میں ہم آپ کو سر سید یونیورسٹی میں کی گئی میگا کرپشن کے حوالے سے طریقہ واردات اور BOG بورڈ آف گورنر میں اپنے ہی ممبرز کے ذریعے سسٹم میں کیے گئے چھیڑ چھاڑ کر کے 45 کروڑ روپے کس طرح ہڑپ کر لیے گئے وہ بھی بتائیں گے، اور بھی بہت کچھ جس سے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ BOG بورڈ آف گورنر ہوتی کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کے کام کیا ہے، یہ کتنے ممبر پر مشتمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔